علامہ اقبال نے بہت معروف نظمیں لکھی ہیں اور ان میں سے ایک شعرا آفاق نظم میں ایک ایسے شخص کا ذکر کیا ہے کہ جو بہت ہی ظالم تھا۔ اس کا نام تھا غلام قادر رحیلہ۔ راحیلہ کیونکہ ایک افغانی تھا اور اس کی جو نسل تھی اس قبیلے کا نام راحیلہ تھا۔ اس نے مغل بادشاہ تیمور کی آنکھیں خنجر سے نکال کے دہلی پہ قبضہ کیا تھا۔ تو اس نے ایک عجیب کام کیا۔ علامہ اقبال اپنی اس نظم میں لکھتے ہیں کہ اس نے اہل حرم جو خواتین تھیں، جس میں تیمور کی بیٹیاں تھیں، تیمور کی بیویاں تھیں، تیمور کی ملازمائیں تھیں، ان سب کو فرمان دیا کہ وہ اس کے سامنے رقص کریں۔ وہ رقص کرنا شروع ہو گئیں۔ تھوڑی دیر بعد غلام قادر راحیلہ نے اپنی کمر سے خنجر نکالا اور خنجر اپنے سامنے ایک میز پہ رکھا اور اس کے بعد ایسے ایکٹ کرنے لگا جیسے وہ سو گیا ہے۔ تھوڑی دیر تو اس نے اپنی آنکھیں بند رکھیں، لیکن جو تیمور کی بیٹیاں اور تیمور کا خاندان تھا وہ اسی طرح محو رقص تھا۔ تھوڑی دیر بعد تیمور نے اس لحاظ سے اپنی آنکھیں کھولیں اور اس نے شعرا آفاق جملہ بولا کہ مگر یہ راز آخر کھل گیا سارے زمانے پر کہ حمیت نام تھا جس کا گئی تیمور کے گھر سے۔ تو اس کے لوگوں نے سوال کیا کہ بادشاہ سلامت آپ اس قدر سخت جملے کیوں کہہ رہے ہیں؟ تو اس نے کہا کہ میں نے سنا تھا کہ تیمور بادشاہ بڑا غیرت مند بادشاہ تھا اور پوری زندگی اس نے غیرت کا درس دیا تھا، اور میں یہ سمجھتا تھا کہ یہ جو مسلمان حکمران ہیں مغل، یہ بڑے غیرت مند ہیں۔ اور میں نے جب اس کی آنکھیں نکالیں تو میں یہ تصور کر رہا تھا، میں یہ سوچ رہا تھا کہ جتنی دیر میں آنکھیں بند کروں گا تو تیمور کی کوئی بیٹی میرے سامنے سے خنجر اٹھا کے مجھے مار ڈالے گی۔ لیکن اتنی دیر میں نے آنکھیں بند رکھی تو مجھے یہ نظر آیا کہ تیمور کے خاندان میں غیرت جو تھی وہ ختم ہو گئی تھی۔ حمیت نام تھا جس کا گئی تیمور کے گھر سے۔ اب اس کہانی میں جہاں غلام قادر راحیلہ کی بربریت کا تذکرہ ملتا ہے تو علامہ اقبال کی طرف سے ایک فکر کا آغاز ہوتا تھا مسلمانوں کے لیے، جس میں مسلمانوں کو یہ بتایا جاتا تھا کہ آپ بہت غیرت مند ہیں۔ ناظرین، آپ جانتے ہیں کہ عثمانیہ سلطنت کے خاتمے کے بعد دنیا دو حصوں میں تقسیم ہو گئی، ایک ظالموں میں اور پھر ایک مظلوموں میں۔ ایک جگہ پہ جہاں پہ مسلمان بالکل بڑی تعداد میں ہونے کے باوجود کمزور ہو گئے، تو اس کے ساتھ ساتھ دنیا میں ایک ایسا سسٹم رائج ہو گیا کہ جہاں پہ مسلمانوں کو ہر طرح سے کوشش کی جاتی رہی کہ مسلمان کسی بھی طریقے سے مضبوط نہ ہونے پائیں۔ آپ کے سامنے بہت سی مثالیں ہیں۔ دنیا میں کہا جاتا ہے کہ 50 سے زیادہ اسلامی ممالک ہیں، لیکن ان 50 اسلامی ممالک میں بہت کم ممالک ایسے ہیں کہ جن کے حکمرانوں کا چرچا پوری دنیا میں ہوتا ہے اور ان کو اس لحاظ سے یاد کیا جاتا ہے کہ یہ غیرت مند حکمران ہیں۔ تھوڑا ہی عرصہ آپ پیچھے چلے جائیں، آپ 70 کی دہائی میں چلے جائیں تو آپ کو یاد ہوگا کہ سعودی عرب کے بادشاہ شاہ فیصل نے اسی طرح کا مظاہرہ کیا تھا۔ عرب اور اسرائیل جنگ میں شاہ فیصل نے تیل کو ہتھیار کے طور پہ استعمال کیا تھا، اور جب انہوں نے تیل کو ہتھیار کے طور پہ استعمال کیا تو پوری دنیا کو انہوں نے تیل کی سپلائی بند کر دی تھی، اور انہوں نے کہا تھا کہ اگر آپ اسی طرح فلسطین پہ مظالم اختیار کریں گے تو میں تیل کی سپلائی بحال نہیں کروں گا۔ لیکن آپ نے دیکھا کہ ان کے ساتھ حشر کیا ہوا۔ اس کے ساتھ ساتھ ان کے ساتھ انہی دور کے ذوالفقار علی بھٹو بھی تھے کہ جنہوں نے ایک بڑا نظام سوچا۔ انہوں نے سوچا کہ مسلم دنیا کے حکمرانوں کو اکٹھا ہو جانا چاہیے، اور نہ صرف مسلم دنیا کے حکمرانوں کو اکٹھا ہو جانا چاہیے بلکہ انہوں نے عالمی ایک سربراہی کانفرنس بھی لاہور میں کرائی، جس میں پوری دنیا سے مسلم حکمرانوں کو اکٹھا کیا گیا۔ ایک کرنسی کی تجویز دی گئی، اقوام متحدہ کی طرز پہ ایک ادارہ بنانے کی تجویز دی گئی۔ لیکن جو حشر شاہ فیصل کے ساتھ ہوا تھا اسی سے ملتا جلتا حشر ذوالفقار علی بھٹو کے ساتھ ہوا۔ اس کے بعد صدام حسین کی جانب آ جاتے ہیں۔ صدام حسین بلا شبہ اس بات میں کوئی شک نہیں کہ وہ ایک مطلق العنان صدر تھا جس نے واقعی ہی بہت زیادہ مظالم کیے تھے، لیکن وہ بھی مغرب کی آنکھوں میں کھٹکتا تھا، اور آپ نے دیکھا کہ صدام حسین کو کس طریقے سے پھانسی دے دی گئی۔ اور یہ جو تین تصاویر میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں، جن میں شاہ فیصل، ذوالفقار علی بھٹو، صدام حسین، یہ تینوں لوگ وہ لوگ تھے جو باقاعدہ طور پہ آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کرتے تھے اور مسلمانوں کی حمیت کی بات کرتے تھے۔ آج پاکستان کی قومی اسمبلی میں ایک ایسا واقعہ ہوا ہے کہ جس نے مجھے ان تمام واقعات کی یاد تازہ کر دی ہے۔ آج پاکستان کے وزیر اعظم جناب عمران خان نے اس قابل لیڈر ہونے کا ثبوت دیا ہے کہ پوری دنیا میں رہنے والے پاکستانیوں کو بلا شبہ اپنے آپ پہ فخر محسوس ہو رہا ہے کہ ہم اس ملک کے باشندے ہیں
کہ جس کے بارے میں قائد اعظم محمد علی جناح نے جو سوچ لے کے پاکستان بنایا تھا، اور آج سے ایک صدی پہلے علامہ اقبال نے جس سوچ اور جس حمیت کا ذکر کیا تھا، اور جنہوں نے تیمور اور غلام قادر رحیلہ کے ظلم کے بعد مسلمانوں کی حمیت جگانے کی بات کی تھی، آج پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان نے قومی اسمبلی میں اس ملی اور قومی حمیت کا مظاہرہ کیا ہے۔ بہت سی ایسی باتیں ہیں کہ جن سے ڈر لگتا ہے کہ جو شخص مسلمانوں کا حکمران اٹھ کے بات کرتا ہے اس کا انجام کوئی اچھا نہیں ہوتا، لیکن آج پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان نے قومی اسمبلی میں خطاب کرتے ہوئے واضح طور پہ یہ اعلان کیا ہے کہ پاکستان آئندہ آنے والے سالوں میں، اور کم از کم جب تک عمران خان جیسا غیرت مند حکمران پاکستانی قوم پہ وزیر اعظم کے طور پہ کام کرے گا، پاکستان کسی بھی جنگ کا حصہ نہیں بنے گا۔ انہوں نے افغان جنگ کا حوالہ دیا اور انہوں نے اس کا تذکرہ کیا، اور برسبیل تذکرہ انہوں نے یہ بات بھی کی کہ 70,000 لوگوں کو شہید کرانے کے بعد بھی پاکستان سے ڈو مور اور ڈو مور کا تقاضا کیا جاتا رہا۔ عمران خان نے اپنی اس تاریخی تقریر میں اس بات کی جانب اشارہ کیا کہ جب آپ کو ویسٹ کہتا ہے، جب آپ کو امریکہ کہتا ہے کہ آپ ہمارے اتحادی ہیں، تو وہ کون سے اتحادی ہیں کہ جن اتحادیوں کے گھروں میں گھس کے حملے کیے جاتے ہیں؟ آپ کیسے اتحادی ہیں کہ آپ ہی کے فوجیوں پہ بمباری کی جاتی ہے؟ آپ کیسے اتحادی ہیں کہ آپ پہ ٹرسٹ نہیں کیا جاتا؟ آپ کیسے اتحادی ہیں کہ آپ پہ بار بار یہ الزام لگایا جاتا ہے کہ آپ دولے ہیں؟ عمران خان نے آج بڑی تاریخی باتیں کی ہیں، اور ان باتوں میں انہوں نے یہ ذکر بھی کیا ہے کہ افغانستان ہمارا ہمسایہ ملک ہے۔ انہوں نے واضح طور پہ اشارہ دیا ہے کہ ہم بالکل کسی بھی طرح سے کسی بھی جنگ کا حصہ نہیں بنیں گے۔ انہوں نے افغانوں کو یہ اختیار دینے کی بات کی ہے کہ افغان حکومت اور افغان عوام اس بات کا فیصلہ کریں کہ انہوں نے اپنے ملک کو کیسے چلانا ہے۔ انہوں نے 1985 کی دہائی کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ جہاں پہ 1 ملین سے زیادہ افغانوں کو پاکستان میں نہ صرف پناہ دی گئی، بلکہ پاکستان کے لوگوں نے ان سارے مدینہ ہونے کا ثبوت دیتے ہوئے ان افغانی باشندوں کو نہ صرف اپنے کاروبار میں حصہ دیا، بلکہ باقاعدہ طور پہ ان سارے مدینہ کی سنت ادا کرتے ہوئے ان کو رشتے دیے، ان کو اپنے گھر اور جائیدادیں دی۔ لیکن آج پاکستان میں سب سے زیادہ اگر گالیاں پڑتی ہیں، پاکستان کے پرچم جلائے جاتے ہیں، تو بدقسمتی سے افغانستان کی سرزمین ہے۔ آج پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان نے اپنی اس تقریر میں یہ ذکر کیا ہے کہ پاکستان کسی بھی طریقے سے کسی ملک کا اعلی کار نہیں بنے گا، اور پاکستان کیونکہ دنیا میں 5ویں ایٹمی قوت ہے تو پاکستان امن کا ساتھی بن سکتا ہے، لیکن پاکستان کسی جنگ کا حصہ نہیں بنے گا۔ آپ یقین کیجئے کہ میں اپنے بے شمار پروگراموں میں عمران خان پہ بہت زیادہ تنقید کرتے ہیں، لیکن آج کی تقریر سننے کے بعد ایک عرصے کے بعد اندازہ ہو رہا ہے اور اپنے دل میں یہ سکون محسوس ہو رہا ہے، اور یقینی طور پہ مجھے اپنے پاکستانی ہونے پہ فخر محسوس ہو رہا ہے کہ آج میری اور آپ کی قوم کا لیڈر وہ ہے کہ جس کا نام عمران خان ہے، جو غیروں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کرتا ہے۔ لیکن ایک بات کا اشارہ جس سے پہلے میں نے کیا، آپ نے جو تصاویر دیکھی ہیں، ان تصاویروں کو ایک دفعہ غور سے دیکھ لیں کہ جن میں شاہ فیصل اور اس کے بعد ذوالفقار علی بھٹو اور صدام حسین کی تصویریں شامل ہیں۔ کہیں ڈر ہے دل میں کہ اے عمران، خدا تمہاری حفاظت کرے، خدا اس لحاظ سے تمہاری حفاظت کرے کہ آج پوری دنیا کے مسلم حکمرانوں میں اگر کوئی غیرت مند شخص ہے تو وہ عمران خان ہے۔